حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے تو حضور علیہ السلام کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے کمالات دیے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو سارے کمالات دیکھ کر بھی مطمئن نہیں ہوئے، نہیں کلمہ پڑھا انہوں نے۔ یہ ایک فکری پہلو ہے، اس پر ضرور غور فرمائیں۔ جب جنگ ہوتی ہے ذاتی مفادات کی، اور جب انسان کو یہ غلط فہمی سما جاتی ہے کہ مجھے بھی کچھ پتہ ہے، مجھے بھی کچھ آتا ہے، اور جب اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو پہلے اپنی چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رکھ کے اچھی طرح سے پرکھنا ہے، اگر میری عقل پر چیز پوری آئے گی تو قبول کروں گا ورنہ قبول نہیں کروں گا۔ پھر لوگ نہیں مانتے، بڑے بڑے کمالات تھے، بڑا کچھ تھا، اور جنہوں نے نہیں نہ مانا انہوں نے زیادہ کمالات دیکھے، انہوں نے نہیں مانا۔ ابو جہل کتنی دفعہ معجزہ طلب کرنے آیا ہے، کبھی کہا کہ مجھے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تیری مٹھی میں جو ہے وہی بتا دے کہ میں کون ہوں تو پھر پڑھ لو گے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اس نے نہیں پڑھا۔ معجزہ دیکھا اس نے، معجزہ مانگا، اس نے کہا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو میں پڑھ لوں گا کلمہ۔ چاند کے 2 ٹکڑے حضور نے کر دیے، چاند 2 ٹکڑے ہوا، کوہ صفا کی پہاڑی کے بیچ آدھا ادھر گیا آدھا ادھر گیا، دوبارہ جا کے جڑا، اس نے دیکھا، کہنے لگا اوہو میں تو سمجھتا تھا کہ معاذ اللہ آپ کا جادو صرف زمین پہ چلتا ہے، آپ کا تو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے۔ اس نے بڑے کمالات دیکھے لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک درویش تھے۔ ہم جو درویشی اور فقیری اور ان لوگوں کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بحث کم سے کم ہوتی ہے، ان میں اپنا آپ بڑھانے کی عادت کم سے، اس میں ماننے کا مزاج ہوتا ہے، اور وضاحت بھی نہیں لوگ طلب کرتے، اشاروں سے بھی بات مان جاتے ہیں، غلامی اسی کا نام ہے۔ اشارہ آپ کر دیں بات ختم ہو گئی، طے ہو گیا مسئلہ، اتنی زیادہ لمبی تو بات ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی تقریر کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ ہیں، تو حضرت بایزید کیسے آدمی تھے؟ تو فرمانے لگے حضرت بایزید کو جو دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ جاتا تھا۔ اب آپ نے تو ماشاءاللہ قبول کر لیا، لیکن وہ جو سامنے بیٹھا تھا اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا حضور آپ نے کہہ دیا ہے پر میری عقل میں تو نہیں نہ آتا۔ نہیں آتا جس کی عقل میں، تو پھر اس کی عقل میں نہیں آتا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا کوئی پیر نہیں، اور ان کا ہو بھی نہیں سکتا، ان کا کوئی پیر، اس لیے کہ مطلب اتنا سیاںا بندہ اس کا کوئی پیر ہو جائے۔ اور میں تو پیروں کو مشورہ دوں گا کہ مہربانی کرنا ان کے پیر بننا بھی نہ، یہ بڑا مشکل کر دیں گے آپ کے لیے جینا۔ تو بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ انسان سمجھے چیزوں کو اور دائروں کے اندر باتوں کو تسلیم کرنے کی عادت بنائے۔ تو کہا کہ جو دیکھتا تھا حضرت بایزید کو کلمہ پڑھ جاتا تھا، تو حضرت ابو الحسن خرقانی سے وہ شخص کہنے لگا جی بابا جی آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ دیکھا اور کلمہ پڑھ گیا، بندہ دیکھنے سے کیسے کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ ابو جہل نے بڑی جگہ حضور کو دیکھا تھا، اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، تو بایزید بستامی کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے، یہ کیسی بات ہے؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم ابو جہل نے ایک دفعہ بھی محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ، بڑی قسم اٹھا لی، ایک دفعہ بھی محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضور وہ چچا تھے حضور کے، اور دیکھا انہوں نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ۔ فرمانے لگے میں سفید داڑھی سے بوڑھا آدمی مسند پہ بیٹھ کے قسم اٹھا رہا ہوں تو میری بات ہی نہیں سمجھ رہا۔ نہیں دیکھا ابو جہل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں دیکھا، تو کہا پھر کسے دیکھا؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے اس نے جب بھی دیکھا عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد کو ہی دیکھا۔ یہ وہی عبداللہ کا یتیم بیٹا جو یہاں رہتا تھا، ایک دفعہ بھی اس نظر سے دیکھتا نا کہ یہ اللہ کے رسول ہے تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ جب بھی لوگ دیکھتے ہیں وہ اینک کی بڑی شاندار لگائی ہوئی ہے، جس کے اندر سے کوئی آدمی بھلا نظر ہی نہیں آتا، تو ان کو پھر بھلائی نصیب
نہیں ہوتی. ایک نظر سے بھی اگر انسان دیکھتا ہے کہ جس سے اسے بھلائی چاہیے تو پھر اللہ اسے توفیق ہدایت عطا کر دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا کمال یہ ہے کہ میرے نبی کریم